اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعیۃ الرسول المصدق المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اربع من كنا فيه نشر الله عليه كنفه وادخله الله الجنة. حسن خلق يعيش به في الناس ورفق بالمکروب وشفقۃ علی الوالدین واحسان علی المملوک. مومنین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی آیات اور معصومین کے ارشادات کی روشنی میں اخلاق کی ضرورت اور اخلاق کی اہمیت اور انسانی زندگی میں دنیا و آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے اخلاق کے کردار کے حوالے سے کچھ عرائض اس سے قبل بیان کر چکا ہے، اور اب جو ہے مزید اسی سلسلے میں کچھ عرائض جو ہے بیان کرنا ہے. آپ کی خدمت میں اس سے پہلے عرض کیا کہ انسان کی زندگی میں دنیاوی کامیابی کے لیے اور اخروی کامیابی کے لیے اخلاق کا حصول نہایت ضروری اور لازمی ہے. آج اسی سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اخلاقی تربیت کی ضرورت اور اخلاقی تربیت کی تاکید قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور معصومین کے ارشادات کی روشنی میں اخلاقی تربیت کی ضرورت اور اس کی تاکید، اس عنوان پر کچھ عرائض جو ہے وہ پیش کرنا ہے. خلاصہ گفتگو یہ ہے، تمام بشر کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، بالاخص کائنات کے مسلمین اور کائنات کے مومنین کے لیے اوجب الواجبات اور اہم الفرائض، یعنی واجبات میں سے سب سے اہم ترین واجب اور فرائض میں سے سب سے اہم ترین جو فرض ہے وہ اپنا آپ کو اخلاقی خامیوں سے، اخلاقی رذائل سے، اخلاقی برائیوں سے پاک کرنا ہے. جب تک کہ انسان اپنا آپ کو اخلاقی برائیوں سے اور اخلاقی رذائل سے اور اخلاقی کمزوریوں سے پاک نہیں کرتا ہے اور جو اخلاقی خامیاں ہیں اپنے نفس سے، اپنے وجود سے دور نہیں کرتا ہے، وہ شخص ناکام ہے. وہ شخص جو ہے اعلیٰ کامیابیاں اور اعلیٰ درجات کے حصول میں وہ شخص ناکام رہتا ہے اور وہ اعلیٰ کامیابیاں جو حاصل نہیں کر سکتے. اس مطلب کو کہ انسان کی کامیابیاں اور انسان کی تمام خوشبختیاں اخلاقی تربیت پر موقوف ہے. اخلاقی تربیت کا جو لفظ ہے وہ قرآن پاک کی آیات میں تزکیے کے نام سے آیا ہے، یعنی تزکیے نفس، نفس کو پاک کرنا، نفس کو تمام آلودگیوں سے، تمام خامیوں سے پاک کرنا، اور پھر جو اخلاقی کمالات ہیں، جو اخلاقی فضائل ہے اور جو اخلاقی زیورات ہیں
اس سے اپنے نفس کو آراستہ کرنا اور تمام کمالات سے مزین ہونا، اس چیز کا نام تزکیہ نفس ہے۔ اور راہ نجات جو ہے تمام بشریت کے لیے کامیابی کا جو راستہ ہے، نجات کا جو راستہ ہے، وہ تزکیہ نفس ہے۔ اور تزکیہ نفس کے بغیر کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نجات ممکن نہیں ہے۔ یعنی جو نجات کا راستہ ہے، سعادت کا جو راستہ ہے، وہ تزکیہ نفس ہے، وہ اخلاقی تربیت ہے، وہ اخلاقی خامیوں کو، رذائل کو دور کرنا، اور جو اخلاقی کمالات ہیں، اخلاقی جو فضائل ہے اور اخلاقی جو بزرگ ترین بہترین صفات ہے، اس کو اپنے نفس میں اور وجود میں پیدا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں متعدد آیات ہے کہ راہ نجات، راہ کامیابی، راہ سعادت اخلاقی حصول ہے اور اخلاقی تربیت ہے اور تزکیہ نفس ہے۔ اس حوالے سے متعدد آیات ہے اور متعدد جو ہے نا وہ روایات ہے۔ ان روایات میں اور ان آیات میں اخلاقی تربیت کی تاکید کی گئی ہے اور اخلاقی تربیت پر اور تزکیے کے اوپر نہایت درجے کی جو ہے وہ زور دیا گیا ہے۔ انہی میں سے سورہ مبارکہ شمس کی جو ہے وہ آیات ہے، اور سورہ مبارکہ شمس میں 11 قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم نے انسان کے لیے 2 راستوں کو مشخص کیا ہے۔ ایک کامیابی کا راستہ ہے، سعادت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے، تمام خوشبختیوں کا راستہ ہے۔ اور دوسرا جو راستہ ہے وہ بدبختی کا راستہ ہے، شقاوت کا راستہ ہے، وہ محرومیت کا راستہ ہے، دنیا آخرت دونوں کی ناکامی کا راستہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہے، خوشبختی کو پانا چاہے، دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت پانا چاہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس بات کا جواب قرآن پاک نے ہمیں دیا ہے، اور واضح لفظوں میں خالق دو جہان نے انسان کے لیے کامیابی کا راستہ دکھایا ہے۔ سورہ مبارکہ شمس میں 11 قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا ہے، یقیناً خوشبخت ہوا، کامیاب ہوا، رستگار ہوا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا ہے، نفس کو تطہیر کی منزلت پر، طہارت کی منزلت پر، پاکیزگی کی منزلت پر پہنچایا ہے، تمام آلودگیوں سے جس نے اپنے نفس کو نجات دیا ہے، وہ یقیناً خوشبخت اور کامیاب ہوا ہے۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوا، یقیناً خوشبخت ہوا، فلاح پائی، رستگار ہو گیا۔ کون؟ من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو آلودگیوں سے، رذائل سے، اخلاقی خامیوں سے پاک کیا ہے۔ اس کے مقابل میں وقد خاب من دساہا، یقیناً ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، وہ اپنی منزل کو نہ پا سکا۔ کون انسان؟ من دساہا، جس نے نفس کو آلودہ کیا ہے، جس نے اخلاقی کمالات کو حاصل نہیں کیا ہے، جو اخلاقی تربیت کرنے میں، نفس کو پاک کرنے میں، تزکیہ حاصل کرنے میں ناکام رہا، وہ انسان جو ہے وہ تمام بدبختیاں اور ناکامیاں اس کی تقدیر ہو گئی۔ اب آج ہم جو ہے اس درس میں پیغام قرآنی، پیغام الہی کے عنوان سے کہ خدا نے اخلاق کی تربیت اور اخلاقی تربیت کی ضرورت اور اخلاقی تربیت کے حصول کے لیے جو نہایت جو تاکید کی ہے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، وہ جو ہے آج کے درس کا ایک اہم ترین جو ہے وہ حصہ ہے۔ قرآن پاک میں متعدد سورے ہیں جن کی ابتدا میں قسمیں جو ہے وہ کھائی گئی ہے، اور قسموں کا کھانے کا جو فلسفہ ہے اور جو وجہ ہے، اس کی جو راز ہے، وہ اس پیغام کی اہمیت کو بیان کرنا ہے، اس پیغام کی ضرورت کو بیان کرنا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی قسمیں کھائی گئی ہے، جہاں کہیں بھی قسموں کا تذکرہ ہے، خدا ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہے اور بشریت کے لیے ایک اہم ترین حکم الہی کو جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ اور جتنے سوروں میں قسمیں آئی ہے، سب سے زیادہ جس سورے میں قسموں کا ذکر ہوا ہے وہ سورہ مبارکہ شمس ہے۔ سورہ مبارکہ شمس مکے میں نازل ہونے والے انتہائی مقدس اور اہم ترین سوروں میں سے ہے، 15 آیات پر جو ہے وہ مشتمل ہے، اور اس سورے میں قرآن پاک کی اہم ترین پیغام کو خالق دو جہان نے بیان کیا ہے۔ یعنی سب سے اہم ترین جو بشریت کا فریضہ ہے، انسانیت کی جو ذمہ داری ہے، مومنین کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے اور جس چیز کو حاصل کرنا انتہائی مہم ہے، اس کو سورہ مبارکہ شمس میں جو وہ بیان کیا گیا ہے۔
اور اس کی ضرورت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ اخلاقی تربیت کتنی ضروری ہے، کتنا اس چیز کی اہمیت ہے قرآن کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں، آیات الہی کی روشنی میں، اس اہمیت کو بیان کرنے کے لیے سورہ مبارکہ شمس میں جو ہے وہ 11 قسمیں جو ہے خالق دو جہان نے کھانے کے بعد یہ پیغام جو ہے وہ دیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ میں تمام مومنین سے، سامعین سے اور ناظرین سے اس بات کی انتہائی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ اب پیغام الہی آپ کے خدمت میں بیان کر رہا ہوں، آیات الہی کی روشنی میں یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، لہٰذا آپ مکمل توجہ کے ساتھ خدا کا جو پیغام ہے، قرآن کا جو پیغام ہے، ان آیات میں جو ہمیں پیغام دی گئی ہے اور جو ہمیں کامیابی کے راستہ بتانے کے لیے خدا نے جو ان آیات کو نازل کی ہے، اس پر نہایت توجہ کے ساتھ جو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب تک کہ ان آیات پر عمل نہیں کریں گے اور اپنی زندگی کا مشن اپنے زندگی کے لیے لائحہ عمل نہیں بنائیں گے، وہ انسان خوشبخت نہیں ہو سکتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے اس کے پاس مال ہو، ممکن ہے اس کے پاس دولت ہو، ممکن ہے اس کے پاس شہرت ہو، ممکن ہے اس کے پاس حکومت ہو، لیکن قرآن پاک اس شخص کی بدبختی کی قسم کھا رہا ہے، اس کی ناکامی اور نامرادی کی قسم کھا رہا ہے۔ خوشبختی انسان کی اس وقت تک تقدیر نہیں ہو سکتی ہے، کامیابی اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ تزکیہ نفس کے مرحلے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ لہٰذا خوشبختی کی حصول، کامیابی کا حصول قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں ایک ہی راستہ ہے اور دوسرا راستہ نہیں ہے، وہ راستہ اخلاقی تربیت ہے، وہ راستہ اپنے آپ سے، اپنی نفس سے، اپنی وجود سے، اپنے باطن سے تمام اخلاقی رذائل کو دور کر دینا ہے۔ اور جب تک اخلاقی رذائل کو، اخلاقی خمیوں کو، کمزوریوں کو، برائیوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کرتا ہے، قرآن پاک اس کے لیے قد خواب من دساہا کا پیغام دیتا ہے کہ تم ناکام ہے، نامراد ہے، اس لیے کہ تمہارا نفس آلودہ ہے، برائیوں میں آلودہ ہے، معصیتوں میں آلودہ ہے، ہزاروں اخلاقی خامیوں میں آلودہ ہے۔ لہذا جب تک نفس آلودہ ہے، نفس کے اندر خامیاں ہیں، نفس کے اندر اخلاقی رذائل ہے، اس وقت تک کامیابی ناممکن ہے۔ کامیابی کب ملے گی؟ جب ہم تزکیہ اور نفس کو تمام خامیوں سے پاک کریں گے۔ لہذا ارشاد رب العزت ہوا والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، قسم ہے سورج کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب سورج کے پیچھے نکلے اور اپنی روشنی رات کو پھیلائے، والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی جب پوری کائنات کو روشن کر لے، واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب پوری دنیا کو تاریکی میں ڈانپ دے، وَنَفْسٍ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، قسم ہے آسمان کی اور آسمان کے بنانے والے کی قسم، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، قسم ہے زمین کی اور زمین کی بچھانے والے کی قسم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسانی نفس کی، روح انسانی کی قسم، نفس انسانی کی قسم، وَمَا سَوَّاهَا، اس پاک و بلند ذات کی قسم جس نے نفس انسانی کو درست کیا ہے، نفس انسانی کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اور اسی ذات نے انسان کو الہام کر دیا ہے، تعلیم دے دیا ہے، سکھا دیا ہے، اس کی باطن میں رکھ دیا ہے۔ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائیاں کیا ہے، برائیوں کا راستہ کیا ہے اور خیر کا راستہ کیا ہے، یعنی انسان میں وہ تمیز عطا کی ہے کہ یہ کام برا ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کام نیک ہے، یہ کام بہترین کام ہے، اسے بجا لانا چاہیے۔ یعنی انسان کی باطن میں یہ تشخیص رکھ دیا ہے، یہ صلاحیت خدا نے رکھ دی ہے کہ وہ انسان خوبیوں کو، برائیوں کو تشخیص دیتا ہے، پتہ شناخت حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی ہر انسان کو پتہ چلتا ہے، اس کا نفس، اس کا باطن، اس کی ضمیر، اس کی فطرت اسے بتا دیتی ہے کہ یہ تمہارے لیے برا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، ظلم کرنا برا ہے، اور کسی کے اوپر ناانصافی کرنا برا ہے، دوسروں کے حق کھانا برا ہے، ماں باپ کو ستانا بری بات ہے۔ یعنی انسان کو اگر انبیاء نہ بھی آتے، دین کی تعلیمات اور آیات الہی اور معصومین کے اور انبیاء کے ارشادات اگر ہمارے پاس نہ بھی ہوتے، تو خود انسان کی باطن میں اتنی تعلیم اور اتنی کمال، اتنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیداری رکھ دیا ہے، خود انسان خیر و شر کی تشخیص دیتا ہے، اور وہ فطرتاً
برائیوں کو سمجھتا ہے کہ یہ بری چیز ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت نیک ہے اور بہت اچھی چیز ہے، اس کو کر لینا چاہیے. یعنی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے معنی انسان کو خدا نے الہام کر دی ہے، تعلیم دی ہے. فجورها کون سی چیزیں بری ہے، نہیں کرنا چاہیے، غلط چیزیں ہیں، اس کو بھی بتا دیا ہے. انسان تشخیص دیتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ یہ انتہائی بری چیز ہے. فجورها وتقواها اور وہ کون سی چیز ہے، تقویٰ کا مصداق ہے، نیکیوں کا مصداق ہے، اسے جو ہے وہ بجا لانا چاہیے. لہٰذا اسی کو معصومین کی روایت میں آیا ہے، انسان کے باطن کے اندر، وجود کے اندر ایک رسول کو رکھا گیا ہے. وہ رسول اس کی عقل ہے، وہ رسول اس کی فطرت ہے، وہ اس کو نیکیوں کی طرف دعوت دیتا ہے، برائیوں سے جو ہے نا اس کو روکتا ہے. لہٰذا اگر کوئی آدمی اگر برا کام بجا لاتا ہے، غلط کام اگر بجا لاتا ہے، تو وہ اپنی فطرت کی آواز کے خلاف حرکت کر رہا ہے. فطرت اسے برائیوں سے روک رہی تھی، فطرت اسے جھوٹ بولنے سے روک رہی تھی، فطرت اسے ظلم کرنے سے روک رہی تھی. لہٰذا اگر ظلم کی طرح، برائیوں کی طرح اگر بڑھ رہا ہے تو وہ اپنی فطرت کے خلاف جنگ کر رہا ہے. اس کی فطرت میں خوبی ہے، اس کی فطرت میں جو ہے وہ نیکی ہے. لہٰذا خود ہماری فطرت اور ہماری ضمیر ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ تم نیکی کے راستے پہ چلو، تم اچھے کام اور عدالت کے راستے پہ جو چڑھو، عدالت کے راستے پہ جو چلتے رہو. اگر تم خدا ناخواستہ برائیوں کو بجا لاتے ہو، گناہوں کو بجا لاتے ہو، یا اخلاقی کمزوریاں تمہارے میں پائی جاتی ہے، تو یہ غیر فطری راستہ ہے اور عادلانہ راستے پہ تم نہیں چل رہا ہے. اب آگے بڑھ رہی ہے آیت، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے الہام کر دی ہے انسان کے دل میں، تمام برائیاں بھی بتا دی اور تمام خوبیاں بھی انسان کو سکھا دی. اب ان 11 قسمیں کھانے کے بعد سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، آسمان کی بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم اور زمین کی بنانے والے کی قسم، نفس انسانی کی قسم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس انسانی کی قسم اور نفس انسانی کی بنانے والی ذات کی قسم. یعنی اس سورے میں پوری کائنات کی اہم ترین چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے جن میں انسانی زندگی میں ان کا اہم کردار ہے. پوری کائنات میں سورج کا سب سے اہم ترین کردار ہے. سورج کے بغیر روشنی نہیں ملتی ہے، سورج کے بغیر انسانی زندگی کا نظام نہیں چل سکتا ہے. اسی طریقے سے دن کا جو نظام ہے، نظام لیل و نہار ہے، اور اس کے بعد پھر زمین کی جو حیثیت ہے، جو کچھ انسان کو نصیب ہو رہی ہے اور انسان کو مل رہی ہے جو چیزیں، وہ زمین کی برکت سے مل رہی ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہاری زندگی کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی اس کو ہم نے جو ہے نا وہ زمین سے تمہیں جو ہے نا وہ عطا کیا ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی تمام لوازمات، کھانے کی چیزیں، لباس کی چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین سے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں دے دیا ہے. اب زمین کی قسم کھائی گئی، آسمان کی جو ہے وہ قسم کھائی گئی. خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی 3 مرتبہ اس سورے میں جو ہے وہ قسم کھائی. اب ان ساری قسموں کے بعد کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے، بشر کو کیا سکھانا چاہ رہا ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ جو اہم ترین پیغام ہے وہ یہ ہے، ان تمام چیزوں کی قسم، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، اور انسان کی نفس کی قسم، اور زمین کی قسم، زمین کی بنانے والے کی قسم، ان تمام عظیم ترین نظام ہستی کی اشیاء کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا، یقیناً فلاح پائی، یقیناً خوشبختی کی منزلت پر، خوشبختی کے منزل پر پہنچ گیا وہ انسان، وہ شخص، وہ مومن، وہ مسلمان، من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا ہے، جس نے اپنے نفس کو آلودگیوں سے، خامیوں سے، برائیوں سے، معصیتوں سے پاک کر دیا ہے، وہ کامیاب ہو گیا. یعنی اس کی کامیابی کی 11 قسمیں کھائی گئی. اس کے مقابل میں وقد خاب من دساہا، انتہائی ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا ہے. کس چیز میں آلودہ کیا ہے؟ شرک میں آلودہ کر لیا ہے، کفر میں آلودہ کر لیا ہے، گناہوں میں آلودہ کر لیا ہے، اور معصیتوں میں جو ہے وہ آلودہ کر لیا ہے. اسی وجہ سے اسی آیت کے ذیل میں حضرت باقر العلوم امام محمد باقر کا ارشاد گرامی ہے، تفسیر نمونہ میں اس آیت کے ذیل میں یہ روایت جناب حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے نقل کیا ہے. امام محمد باقر نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یوں فرمایا، قد افلح من اطاع وقد خاب من عصا، وہ شخص ناکام ہو گیا
وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اطاعت کی، جس نے عبادت کی، جس نے اپنے وجود کو خدا کی بندگی میں گزار دی، جو خدا چاہتا تھا، جس طرح سے زندگی کرنی چاہیے، جس طریقے سے انسان پاکیزہ ہونے، اس منزل کو اس نے پا لیا۔ یعنی اطاعت الہی میں زندگی کرنے والے، فرمان الہی پر چلنے والے، وہ کامیاب اور خوشبخت ہو گئے۔ اس کے مقابل میں وَقَدْ خَابَ مَنْ عَصَىٰ، وہ ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں آلودہ کر لیا۔ لہذا گناہ آلودگی ہے، گناہ رجس ہے، گناہ کثافت ہے، گناہ جو ہے وہ انسان کی روح پر دبا ہے، انسان کے قلب پر دبا ہے۔ جب تک کہ انسان گناہ کو چھوڑیں گے نہیں، اس وقت تک انسان پاکیزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی روح آلودہ ہے، اس کی نفس آلودہ ہے، اس کی باطن آلودہ ہے، اس کا قلب جو ہے آلودہ ہے۔ مولانا فرمایا اگر تم تزکیہ حاصل کرنا چاہتے ہو، واقعاً پاک ہونا چاہتے ہو، تو گناہ کو جو ہے وہ ترک کرنا پڑے گا۔ لہٰذا تزکیہ کرنے والے لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن نے ان کی کامیابی کی 11 قسمیں کھائی ہے، اور جنہوں نے تزکیہ حاصل نہیں کی، جن کی جو نفس ہے، جن کا جو باطن ہے، وہ آلودگیوں میں مبتلا ہے۔ کس چیز کی آلودگیوں میں؟ کفر کی آلودگی میں، شرک کی آلودگی میں، گناہ کی آلودگی میں، اخلاقی رذائل اور اخلاقی پستیوں کی آلودگی میں اگر مبتلا ہے تو وہ ناکام ہے۔ اب اسی آیت میں آگے بڑھ کر، اسی سورہ کے آگے بڑھ کر سورہ مبارکہ شمس کی اواخر میں مثال دی گئی ہے خدا کی نافرمانیوں میں، شرک میں، کفر میں، اور اپنا آپ کو پاک نہیں کیا تو کس طریقے سے وہ ناکام ہو گیا، کس طریقے سے عذاب الہی جو ہے ان پر نازل ہو گیا۔ باقاعدہ قرآن ہمیں مثال دے کے سمجھاتا ہے کہ دیکھو کہ جو اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے، آلودگیوں سے اپنے آپ کو نجات نہیں دیتے، وہ کس طریقے سے صفحہ ہستی سے جو ہے نا وہ مٹ جاتے ہیں، عذاب الہی کا جو ہے شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ صرف اس قوم کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ جو بھی انسان آلودہ ہو جائے، جو بھی انسان پاکیزہ نہ ہو، ان کے لیے اس قسم کے عذاب ہے، اس قسم کی سزا الہی جو ہے وہ تقدیر ہے۔ لہٰذا آیات آگے بڑھ کر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، قوم سمود نے تکذیب کی، جھٹلایا اپنے نبی کو، وہ نبی جو ان کے لیے نجات دے رہا تھا، راہ سعادت کو بیان کر رہا تھا، خدا کی بندگی اور عبادت کی دعوت دے رہا تھا۔ حضرت صالح قوم سمود کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں رہنمائی کرنے کے لیے، انہیں سعادت کی طرف دعوت دینے کے لیے، اور راہ حق اور راہ نجات کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرت صالح کو بھیجا، اور ان کے لیے جو بہترین معجزہ اور بزرگ ترین جو معجزہ ان کو دیا، جو قوم نے خود مطالبہ کیا تھا، اگر آپ نبی ہے، واقعاً خدا کا فرستادہ ہے اور واقعاً خدا کا رسول ہے، خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تو آپ فلاں پہاڑ سے جو ہے نا وہ اونٹنی کو برآمد کریں، اور وہ اونٹنی اتنی جو ہے نا وہ دودھ دے کہ پوری قوم جو ہے اس اونٹنی کے دودھ سے جو ہے نا وہ سیراب ہو جائے، اور اس قدر جو ہے نا وہ اونٹنی جو ہے وہ دودھ دے، اور یقیناً پہاڑ کی دامن سے اونٹنی کا نکلنا یہ خود ایک معجزہ ہے، اور پوری قوم کو اس اونٹنی کے دودھ سے سیراب ہو جانا یہ خود ایک جو ہے وہ معجزہ ہے۔ اگر یہ معجزہ اگر آپ نے کر کے دکھایا تو ہم مان جائیں گے واقعاً آپ اللہ کے رسول ہے۔ نتیجتاً حضرت صالح نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اور اسی آیات کی ذیل میں تفسیروں میں ہے، اگر میں نے اونٹنی کو برآمد کیا اور تم لوگوں نے پھر دوبارہ تکذیب کیا تو عذاب الہی نازل ہو جائے گا، پھر تم بچو گے نہیں، پھر سب کے سب مٹ جائے گا۔ اس قوم نے کہا نہیں، اگر اونٹنی اگر برآمد ہوتا ہے اور یہ معجزہ سامنے آتا ہے تو ہم ایمان لائیں گے۔ نتیجتاً حضرت صالح نے جب دعا کی تو پہاڑ کی دامن سے وہ اونٹنی برآمد ہوئے، اور وہ عظیم معجزہ جسے ناقہ صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ناقہ صالح پہاڑ کی دامن سے نکلا اور پورا معجزہ کر کے دکھایا۔ اب اس قوم نے اپنے آپ کو شرک سے نجات دینے کے بجائے، کفر سے نجات دینے کے بجائے، اس نبی کی بات پر ایمان لانے کے بجائے، خدا کی توحید کو ماننے کے بجائے اسی شرک پر، اسی کفر پر ڈٹے رہے، اپنے نفس کو آلودگیوں میں، گناہوں میں آلودہ رکھا۔ وہ معجزہ جو معجزہ الہی ہے، خدا کی ایک توحید کی نشانی ہے، اس اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ دیے اور اس اونٹنی کو قتل کیا۔ آگے آیت بڑھ کے فقال رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، رسول پروردگار نے، ان فرستادہ پروردگار نے ان کو کہا خبردار اس اونٹنی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچانا، اس کو کبھی قتل نہ کرنا، اس کے خیال رکھنا، اگر اس اونٹنی کو جو معجزہ پروردگار ہے قتل کر دیا گیا تو نتیجتاً تمہارے لیے عذاب الہی نازل ہوگا۔ تو قوم نے کیا کیا؟ فعقروها،
فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. قوم صالح نے اس اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ دیے اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا. نتیجتاً فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، ان کے پروردگار نے ان کو نابود کر دیا، عذاب ان پہ نازل کیا. کیوں نازل کیا عذاب؟ کیا خدا کے بندے نہیں تھے؟ وہ خدا کی مخلوق نہیں ہے؟ خدا نے ان کو خلق نہیں کیا تھا؟ خلق کیا ہے، خدا کے بندے ہیں. لیکن کیوں عذاب نازل کیا؟ بذنبہم، گناہ کی وجہ سے. لہذا گناہ اور اخلاقی خامیاں، اخلاقی رذائل، نفس کو شرک میں آلودہ رکھنا، گناہوں میں آلودہ رکھنا، اخلاقی خامیوں میں آلودہ رکھنا باعث عذاب ہے. دنیا ہی میں تباہ ہو گیا قوم صالح. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، ان کے پروردگار نے عذاب نازل کیا ان کی گناہ کی وجہ سے، ان کی خطا کی وجہ سے، آلودگیوں کی وجہ سے. ساتھ ساتھ ولا یخاف عقباہا، اور اس عاقبت سے خدا نے کبھی پرواہ نہیں کیا. لہذا اس سورے سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے، جو انسان تزکیہ کر لیتا ہے، اپنے نفس کو شرک سے نجات دیتا ہے، گناہوں سے پاک کرتا ہے، اخلاقی کمزوریوں سے پاک کر لیتا ہے، وہ قد افلح من زکاہا کی منزل پر فائز ہوتا ہے، دنیا میں بھی خوشبخت اور آخرت میں بھی خوشبخت اور کامیاب ہے. اس کے مقابل میں وہ لوگ جو شرک میں آلودہ ہے، کفر میں آلودہ ہے، گناہوں میں آلودہ ہے اور مختلف اخلاقی کمزوریوں میں، خامیوں میں اگر آلودہ ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے. خدا پروردگار ہمیں اخلاقی کمالات کو حاصل کرنے کی اور اپنی اخلاقی تربیت کرنے کی اور قرآن پاک نے جو فلاح کا راستہ بیان کیا ہے اس پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرما. اخلاق انبیاء کا راستہ اور تمام بزرگ اور پاکیزہ ہستیوں کا راستہ ہے. اس راستے کو اپنانے کی اور اپنے تزکیہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور فرما، ہمیں ان کی اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.